بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ تعالیٰ کی، الحمدللہ رب العالمین۔ میں ایک پھل بتاتا ہوں جس کا نام ہے کھجور۔ کھجور یعنی بہت سی بیماریوں کو اور تندرستی کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھجور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کے یہاں ایک ماہ تک آگ نہیں جلتی تھی، یعنی چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی کے اوپر گزارا کرتے تھے۔ تو کھجور کیا ہے؟ سالن کے مانند بھی ہے کھجور اور ککڑی۔ کھجور کی فضائل، بہت سے فضائل بتائیں اللہ کے حبیب نے، اور اجوا کھجور جو ہے اس کی فضیلت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کھجور کے واسطے مکہ میں دعا کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جا کر کھجور کے لیے دعائیں کی تھی۔ اسی لیے کبھی دیکھنا مکہ اور مدینہ سے کھجوریں غائب نہیں ہوتی ہے۔ جس گھر میں کھجور ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ دیکھو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ جس گھر میں کھجور نہ ہو وہ گھر والے بھوکے ہیں۔ اب ہم میں سے کتنے جنے خالی رمضان کو چھوڑ کر کھجور گھر کے اندر رکھتے ہیں، ہے نہیں؟ تو کھجور گھر میں رکھنے کی چیز ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا بھی ہوں کہ سرکہ، کھجور، شہد گھر کے اندر ہونا چاہیے۔ بھوکے کے رہنے کا کیا سوال؟ تو یہ غذا بھی ہے اور میوہ بھی ہے، خصوصاً اہل عرب، تو عرب کے پاس میں تو ہر گھر میں ہوگی، اور وہ تو ان کے تو میں نے دیکھا ہے، میں نے ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہے تو مجھے پتا ہے، ان کے تو دسترخوان کے اوپر بھی بغیر کھجور کا دسترخوان ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے تو صبح کا ہو، دوپہر کا ہو یا رات کا ہو۔ تو کیا ہوا؟ عرب کی تو یہ غذا ہے، اسی لیے اللہ نے ان کو 100 سال کی عمر میں بھی پھر 14 سال کی بچیوں سے انڈونیشیا جا کر یا کہیں سے بھی، انڈیا سے، حیدرآباد سے بھی لے کے جا کے نکاح کرتے ہیں، ہے نہیں؟ تو کھجور، اور خاص کر کے میں کہوں گا کہ بچے والی جو عورت ہوتی ہے، عورت میری ماں بہنیں سننا، اس کے تو کھجور جب سے وہ ڈیلیوری کا ٹائم ہو جائے تو اس کے تو کھجور کھانا ہی چاہیے، ہے نہیں؟ کھجور کھانا چاہیے، یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور کھجور سے کیا ہے؟ تربوز کے ساتھ بھی، دودھ کے ساتھ بھی کھانا کھجور ہے، ککڑی کے ساتھ بھی، اور نمک اور کھجور، ردی کھجور، کھجور سالن، تربوز اور کھجور، یعنی یہ کتنے فائدے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ڈاکٹروں کے پاس میں تو لاکھوں روپیہ چلا جاتا ہے، ہزاروں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو جو چیز بتائی ہے، نبی نے بتائی ہے، ہمارے دین نے بتائی ہے، اس کو بھی ہم فالو کرنے والے بنے۔ اور نہیں جانتے ہو تو کسی سے پوچھ لے، یا میرے جیسا نااہل ویڈیو میں ڈال دیتا ہے تو ویڈیو کو سن لے کہ بھائی کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے۔ نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، نبی نے جو چیز بتائی ہوگی اس میں کبھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، اور آپ کو بھی یقین رکھنا ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریے، لائک کریے اور سبسکرائب کریے، اور چینل کو شیئر کریے، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لوگوں تک پہنچے، اور کوئی بھائی کو فائدہ ہو جائے گا تو آپ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گے۔ دعاؤں میں یاد، دعا میں یاد۔